وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ سورہ یونس آیت 87۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو بشارت دو۔ حضرت موسیٰ و ہارون مصر میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اجنبی قوم کی طرح رہ رہے تھے۔ وہاں پر ان کے لیے مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ معابد اور عبادت گاہیں ان کے قائم نہیں ہو سکتی تھیں یا پہلے سے قائم تھی اور ان کے اوپر پابندی لگ گئی، اور عبادت کے لیے عبادت گاہیں مصری قوم کے پاس نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی نماز ہے، نماز تمام شرائع میں موجود ہے۔ نماز انسان کی انسانیت کے انسان کی بندگی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ نماز انسان کے لیے اس زندگی میں بھی ایک ضرورت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں بندگی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی عبادت کرنے کے لیے مصر میں آزادی حاصل نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ گئی کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں اپنے قوم کے لیے گھر مہیا کرے، رہائش کے لیے گھر مہیا کرے۔ بیوت گھر بنانے کا حکم ہم نے حکم دیا موسیٰ اور ہارون کو کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنایا کریں۔ رہائش کے لیے گھر بنانا انسان کی قدرتی اور فطرتی عمل ہے۔ جانور بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے اور انسان بھی رہائش کے لیے گھر بناتا ہے۔ یہاں پر گھر بنانے کا جو حکم ہوا ہے وہ حکم ارشادی ہے۔ ہمارے ہاں ایک حکم ہے، اس کا نام ہم حکم ارشادی کہتے ہیں، یعنی الارشاد بما حکم بہ العقل، جو عقلی چیز ہے اس کا اگر شرع کی طرف سے بھی اس پر حکم آتا ہے تو اس کو حکم ارشادی کہتے ہیں۔ کہ حکم شرعی نہ آنے کی صورت میں بھی انسان اس پر عمل کرتا ہے، تو عقلی حکم کی طرف رہنمائی کہتے ہیں اس کو، حکم ارشادی۔ اور جو حکم عقل کی رسائی میں نہیں ہے اس کو حکم مولوی کہتے ہیں، مولا کا حکم، عقل کا نہیں، مولا کا حکم کہتے ہیں۔ جو عقل کی رسائی میں نہیں ہے اس کو مولا کا حکم کہتے ہیں، اور جو عقل کی رسائی میں ہے اور اس کے باوجود مولا کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو ارشادی حکم کہتے ہیں۔ کیا یہ ارشادی حکم ہے یا بیوت سے مراد مساجد ہیں؟ مساجد بناؤ لقومکما بمصر بیوتا، قوم کے لیے یا قوم کی رہائش کے لیے یا قوم کی عبادت کے لیے، کس چیز کے لیے یہ بیوت ہے؟ یہ تاریخ کی روشنی میں اس کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ یہ بیوت جو ہے رہائش کے بیوت ہیں یا عبادت کے بیوت ہیں۔ آگے ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہاں بھی اختلاف ہے، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اگر بیوت سے مراد سکونتی ہے
انسان کے رہائش کے لیے بنانے کا حکم ہے، حکم ارشادی ہے۔ اس حکم ارشادی کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یہ حکم ہوا ہے؟ اس حکم کے بغیر بھی لوگ گھر بناتے ہیں۔ تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم اس لیے ہوا ہے کہ بعد میں ایک اضافی حکم ارشادی نہیں، حکم مولا کا حکم آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ کہنے کے لیے گھر بناؤ کہا ہے، ورنہ گھر تو خود سے بنا لیتے۔ اس حکم مولا کی تمہید کے لیے کہا گھر بناؤ، پھر اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ قرآن مجید میں لفظ قبلہ استعمال ہوا ہے اس چیز کے لیے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ قبلہ استعمال ہوا ہے۔ ہم یہاں سے کیا یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ بناؤ، اپنے گھروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ہر شخص اپنے گھر میں جب نماز پڑھتا ہے تو وہ گھر کی طرف رخ نہ کرے نہیں ہو سکتا، وہ گھر ہی کی طرف رخ، جس جانب بھی نماز پڑھے گا وہ گھر کی طرف ہو جائے گا۔ یہ بھی مفہوم نہیں بنتا ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے، بعید ہے، کہ گھر بناؤ اور ان گھروں سے باہر اگر دور دراز کہیں نماز پڑھنا ہو، کھیتی باڑی کے لیے، مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، تو جس طرف تمہاری اپنی بستی ہے اپنے بستی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، گھروں کو قبلہ بناؤ۔ یہ ہو سکتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے نہیں، قبلہ کے مراد جو ہے وہ نہیں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھو تاکہ آپس میں باہمی ارتباط جو ہے وہ بہتر قائم رہے، مربوط رہے، ایک دوسرے کے حال سے آگاہ رہے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں رکھو۔ یہ تفسیر بھی کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن پہلی تفسیر زیادہ قرین قیاس ہے۔ قبلہ یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بناؤ، ایک دوسرے کے مقابلے میں بناؤ، تاکہ کس لیے؟ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں بناؤ، آپس میں ارتباط قائم ہو جائے، ایک دوسرے سے باخبر رہ جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اس پر قرینہ نہیں بنتا۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیم الصلاۃ قرینہ بنتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے دو۔ گھر بناؤ، اور گھر بنا کر جہاں گھروں سے باہر کہیں نماز پڑھنا ہو تو اپنے گھروں کو ہی قبلہ قرار دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جو ہے وہ قرینہ بنتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کو بشارت دے دو کہ آخر کامیابی جو ہے وہ انہی کی ہے۔ اور اس بشارت کے تحت حضرت موسیٰ کو کامیابی نصیب ہوئی اور بنی اسرائیل کو کامیابی ملی اور فرعون غرق ہو گئے۔